بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، کے پی میں گورنر راج اسٹوڈنٹ تحریک کا خوف، بڑی جنگ چھڑ گئی، بڑی چارج شیٹ ہاتھ لگ گئی، بڑے بڑے ثبوت آ گئے۔ ٹی ایل پی کے احتجاج میں، ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ سے بڑی خبر آنے والی ہے۔ کچھ بیانات ہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے درمیان باقاعدہ طور پر جنگ چھڑ گئی ہے۔ افغانستان نے بھی حملہ کیا ہے، پاکستان کی جانب سے بھی جوابی کارروائی کی گئی ہے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ ابھی تک کی جو سب سے اتھینٹک ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے اس وقت جو ہے رات گئے کیا کچھ ہوتا رہا ہے، سہیل آفریدی کا خوف، حکومت کیا کرنے لگی ہے، کے پی کے اندر اس وقت کیا حالات ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کی باقاعدہ جنگ جو ہے شروع ہو چکی ہے۔ اس جنگ کی اب تک کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں طالبان کی افواج کے مابین سرحد پر متعدد مقامات پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ طالبان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین پر پاکستانی فوج کی حالیہ کارروائیوں کے رد عمل میں سرحد پار پاکستانی فوج پر بڑے پیمانے پر جوابی حملے کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں عسکری ذرائع نے اس کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے افغان حملوں کی بھرپور جواب دینے اور متعدد چوکیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کی جانب سے جمعے کو پاکستان پر فضائی حدود کی خلاف ورزی اور کابل سمیت 2 مقامات پر فضائی حملوں کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ طالبان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کے بعد اگر صورتحال مزید کشیدہ ہوتی ہے تو اس کے نتائج کی ذمہ دار پاکستانی فوج پر عائد ہوگی۔ طالبان کی وزارت دفاع نے کابل میں یہ بیان دیا ہے کہ ہفتے کی رات جو ہے مختلف چوکیوں پر پاکستان کی جانب سے جو ہے حملے کیے گئے، جس کے جواب میں افغانستان کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں عسکری ذرائع نے بھی افغانستان سے کیے گئے حملوں کی تصدیق کی اور کہا ہے کہ افغان فوج نے انگور اڈہ، باجوڑ، کریم، دیر، چترال کے علاوہ بلوچستان میں بارام چاہ کے مقام پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ پاکستان کے عسکری ذرائع کے مطابق اس فائرنگ کا پاکستانی فوج کی جانب سے بھرپور اور شدید جواب دیا گیا اور کارروائی ابھی جاری ہے۔ عسکری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کارروائی کے دوران متعدد افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا، جن کی ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں، ویڈیوز بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا، یعنی کہ پاکستان نے بھرپور کامیابی حاصل کی ہے۔ ناظرین، بی بی سی نے خبر کنفرم کی ہے کہ پاکستان کے ضلع کرم میں سرحد سے چند کلومیٹر دور موجود ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ دونوں جانب سے بھاری اسلحے سے فائرنگ کی جا رہی ہے، جس میں اب تک 2 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق افغانستان سے ضلع کرم پر 3 اطراف سے حملے کیے گئے ہیں۔ کرم کے مرکزی شہر پارا چنار میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پارا چنار سے ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کے پاس ایک زخمی لایا گیا ہے، جن کا علاج جاری ہے اور اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ناظرین، یہ ہے اب تک کی اطلاعات۔ جنگ چھڑ چکی ہے، دونوں جانب سے حملے جاری ہیں۔ ناظرین، اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے پی کے اندر کیا چل رہی ہے۔ گورنر راج کی دھمکیاں لگائی گئی تھی کہ گورنر راج آپشن ہے، لگا دیا جائے گا۔ ہم آپ کے سامنے بہت ساری ایسی ڈیٹیل رکھنے والے ہیں کہ جو بہت ہی تہلکہ خیز ڈیٹیلز ہیں۔ آگے کے حالات کسی بھی لحاظ سے بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین، سب سے پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد 13 اکتوبر صبح 10 بجے ایوان میں قائد ایوان وزیر اعلیٰ کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ یہ شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے، فوج نے خود بتا دیا کہ ہم کسی صورت میں ایسی حکومت کا قیام نہیں چاہتے جو ہمارے ساتھ تعاون نہ کرے۔ اس وقت جو چارج شیٹ ہے جو کہ سہیل آفریدی کے اوپر جاری کی گئی ہے، حکومتی نمائندوں کی جانب سے، صحافیوں کی جانب سے ملا کے مجموعی طور پر جو چارج شیٹ جو ہے سہیل آفریدی پر لگائی گئی ہے وہ کیا ہے، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سوات موٹر وے میں اربوں روپے کی کرپشن، دہشت گردوں کی حمایت اور سہولت کار، یہ ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں۔ چارج شیٹ ہے۔ راک ایجنٹ ہیں، منشیات فروش ہیں، چوری شدہ موبائل فروش ہیں، اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ ازما بخاری ہوں، ابصار عالم و اختیار ولی ہوں، عطا تارڑ ہوں، یہ سب کی جانب سے چارج شیٹیں جو کہ سہیل آفریدی پر لگائی گئی ہے، انہیں جو ہے ہر لحاظ سے کہا گیا کہ یہ کرمینل ہیں، ایک چارج شیٹ ان کے اوپر لگا دی گئی ہے۔ اس وقت گورنر راج جو ہے وہ کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے، گورنر راج کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت سب سے بڑا خوف بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سب سے بڑا خوف اس وقت کیا گھیرے ہوئے ہیں۔ ناظرین، کچھ ثبوت بھی ہاتھ لگے ہیں۔ الیکشن میں کیا دھاندلی کی گئی یا نہیں کی گئی، الیکشن میں اپنی من مانی کے ریزلٹس لائے گئے یا نہیں لائے گئے، اس کے اوپر وسیم ملک کا ایک بیان آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سیاست میں مداخلت اور الیکشن میں دھاندلی کا اس سے بڑا ثبوت آخر اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہیں صوبے کا وزیر اعلیٰ عوام کی رائے سے نہیں اپنی مرضی کا چاہیے، اور اگر اس تماشے سے لطف اندوز ہونا ہے تو ذرا ہم پاکستانی میڈیا دیکھ لیجئے، وہی ریاستی کاسہ لیس، وہی درباری چہرے ایک بار پھر میدان میں اتر آئے ہیں۔
سہیل آفریدی کے کردار کشی، من گڑت کہانی اور الزام تراشیاں یقین مانیے ہنسی تھمے گی نہیں۔ ناظرین اس وقت جو ہے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو صوبے میں حکومت اپنی مرضی کے خلاف نہیں چاہتے تو وہ ملک میں حکومت اپنی مرضی کے خلاف کیسے چاہ سکتے ہیں۔ الیکشن شفاف تھا یا نہیں شفاف تھا، اس موجودہ صورتحال سے اس بات کا جو ہے واضح ثبوت مل جاتا ہے کہ الیکشن کیسا ہوگا۔ ناظرین ایک ثبوت اور بھی سامنے آ جاتا ہے کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کو لانے والے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، عمران خان تھے، ان کے پاس کون سے اختیارات ہیں؟ کبھی کیا یہ اپنی مرضی سے کچھ لا سکتے تھے؟ اس کے اوپر عمر دراز گوندل کا ایک بیان آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک بات دلچسپ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت نے سیکیورٹی اور فارن پالیسی کا مکمل کنٹرول ہاتھ میں لیتے ہوئے وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو بائی پاس کر کے اور عسکریت پسندوں کو پاکستان میں بسانے کا فیصلہ کیا، یعنی دہشت گردوں کو پاکستان میں لے کے آئے۔ لیکن عملی صورتحال کیا ہے، عملی طور پہ حقیقت کیا ہے؟ ناظرین خیبر پختونخوا کی عوام نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو لے کر آئیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہمیں منظور نہیں۔ جب ایک وزیر اعلیٰ مرضی کا نہیں لایا جا سکتا تو کس طرح سے دہشت گردوں کو عمران خان خود لا سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے؟ یہ خود ایک سوال ہے جو کہ عمر دراز گوندل نے اٹھایا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا سوال اور بہت ہی مضبوط سوال ہے۔ ناظرین اس وقت جو ہے گورنر راج کی دھمکیاں لگائی گئی ہیں۔ گورنر راج لگایا جائے گا یا نہیں لگایا جائے گا، اس کے اوپر کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے جب یہی سوال بیرسٹر عقیل سے کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا، ہم آپ کو یہ گفتگو سناتے ہیں۔ جس طرح کا اگر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں کے اراکین اسمبلی خود بنائے، جو رولنگ جماعت سے جو 12 سال سے رول کر رہے ہیں، پھر ایسے بھی میجرز موجود ہیں جن کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، جو شاید اتنے گورنر راج ایسا نہ ہو۔ I'm not saying much on یہ وہ آپ کا وہ والا آنسر ہوگا I can neither confirm nor deny. Is that what you're saying? بالکل یہی بات ہے۔ اگر آپ کی سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے دیکھیں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب تمام طرح ایک ایسی سچویشن ہو تو پھر جو آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہوں ان سب کو اسیس کرنا چاہیے۔ ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپشن ہے لیکن بیسٹ آپشن نہیں ہے۔ ناظرین یہی بات جو ہے اس وقت جو شیر افضل مروت کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، ہم آپ کو پہلے یہ انٹرویو بھی سناتے ہیں۔ اور کوئی ایسا لچکدار وزیر اعلیٰ اگر نہ ہو جو مرکز کو قبول نہ ہو تو میرا خیال نہیں ہے کہ سہیل جیسے سیدھے سادے آدمی جو آنکھ کے بند کر کے خان کی بات پہ یقین کرتا ہے اور تعمیل کرے گا، وہ ان کو قابل قبول ہوگا۔ سہیل آفریدی کسی صورت میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے، اور اس بات کا اقرار جو ڈی جی ایس پی آر واضح الفاظ میں کر چکے ہیں۔ قبولیت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو بھی عمران خان کہیں گے وہ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کریں گے، اور یہی سب سے بڑا خوف ہے۔ اس خوف کے بارے میں نجم سیٹھی نے ایک بیان دیا ہے، اور یہ بیان جو ہے سب سے بڑا بیان ہے، ہم آپ کو یہ بیان بھی سناتے ہیں۔ کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نہیں ملوں گا آپ سے، پہلے میں عمران خان سے اجازت لوں گا پھر میں آپ سے ملوں گا، ادروائز میں نہیں ملوں گا۔ تو یہ بھی ایک قسم کی پوزیشن لے لی نا انہوں نے، جس کے ساتھ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر جو چیز کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی وہ یہ ہے کہ پشاور کے اندر جو یونیورسٹی اور کالج اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو بڑا مانتے ہیں۔ کل کو اگر انہوں نے کوئی کال دے دی اسٹوڈنٹس کے لیے تو امکان یہی ہے کہ کافی اسٹوڈنٹس باہر آ جائیں گے، تصادم ہو سکتا ہے۔ اینڈ آئی تھنک دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ عمران خان نے ان کو چنا، کیونکہ ان کی ایک ایسی خطرناک قسم کی نوجوان کنسٹیٹیوئنسی ہے جو ملیٹنٹ بھی ہے، ایموشنل بھی ہے، اور ان کو مانتی بھی ہے ایز اے لیڈر۔ So this is a matter of the state. The state جو ہے وہ will overcome all these other obstacles. نظیر آپ نے نجم سیٹھی کا یہ بیان سنا۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ آپشن موجود ہے گورنر راج کی، لیکن کیا گورنر راج چل پائے گا؟ نظیر دوسری جانب یہ بھی خوف موجود ہے کہ اس وقت جو ہے اگر سہیل آفریدی کو نہیں بنایا جاتا، زبردستی کی جاتی اور گورنر راج لگایا جاتا ہے تو کیا گورنر راج چل پائے گا؟ اس وقت سب سے بڑا خوف جو ہے وہ خوف یہ ہے جس کی جانب اس وقت اشارہ نہیں کیا جا رہا، وہ خوف ہے کہ آئی ایس ایف جو ہے وہ سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اسٹوڈنٹس کی سب سے بڑی تحریک سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر گورنر راج لگایا جاتا ہے تو یہ تحریک ایکٹیو ہو جائے گی۔ اگر اسٹوڈنٹس باہر نکل کے آ جائیں گے، یہی وہ خوف ہے جو کہ بنگلہ دیش میں تھا، یہی وہ خوف ہے جو کہ سری لنکا میں تھا، یہی وہ خوف ہے جو کہ نیپال کے اندر تھا، اور یہی خوف ہے جس کی وجہ سے سہیل آفریدی کو نہیں لگایا جا رہا۔ اگر انہیں ہٹا کے گورنر راج بھی لگا دیا جاتا ہے تو یہ نہیں چل پائے گا۔ ایک تو ساری کی ساری جو صوبے کی عوام ہے وہ بھی سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑی ہے، ساری کی ساری پارٹی کی جو قیادت ہے، لوگ ہیں،
وہ بھی سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے پیچھے سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ یوتھ اسٹوڈنٹس کی طاقت ہے جو کہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کا خوف ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر پاکستان میں بھی کشمیر والی تحریک شروع ہو جائے گی، سری لنکا والی، نیپال والی اور بنگلہ دیش والی تحریک شروع ہو جائے گی۔ اس لیے گورنر راج کے اوپر جانا بھی کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہوگا، کسی لحاظ سے بھی حکومت کے فائدے میں نہیں جائے گا، اور اس خوف نے اس وقت گھیر لیا ہوا ہے۔ سہیل آفریدی کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن جتنا بھی ٹکراؤ کی جانب جایا جائے گا، یہ ٹکراؤ کسی بھی لحاظ سے ریاست کے لیے، طاقتوروں کے لیے، کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا، چونکہ یہ ٹکراؤ جو ہے ہر لحاظ سے نقصان دے گا، ریاست کو، عوام کو، صوبے کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچے گا، لیکن یہ خوف ہے کیونکہ اس وقت یوتھ کی طاقت جو ہے سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے سہیل آفریدی جو ہے وہ قبول ہو یا نہ ہو، انہیں ہر صورت میں مجبوراً بھی ماننا پڑ سکتا ہے۔ اس طرف اشارے جو ہے نجم سیٹھی بھی واضح طور پر دے رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس کی طاقت کے آگے جو ہے انکار ممکن نہیں ہو سکے گا، اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ فائنلی فیصلہ کیا آتا ہے، لیکن 13 تاریخ دے دی گئی ہے۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ ٹی ایل پی کا پروٹیسٹ جاری ہے، کل رات مریدکی کے مقام پر قیام کیا گیا، اور آج ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں، ہو سکتا ہے آج اعلان کر دیا جائے کہ یہ احتجاج روکا جا رہا ہے، اس سے موقف کیا جا رہا ہے اور اس احتجاج کو ختم کر دیا جائے۔ ناظرین، اس کے اوپر کچھ بیان جو ہے مفتی منیب کی جانب سے بھی آ گیا ہے، یہ بھی کبھی کبھار جاگ کر سامنے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان دیا ہے، فیلڈ مارشل وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست ہے کہ ان عناصر کا تعین کریں جنہوں نے تحریک لبیک سے مذاکرات کیے بغیر کریک ڈاؤن اور گرفتاریاں کی، علامہ سعد رضوی کی فیملی اور ورکرز کو غیر مشروط رہا کیا جائے، تحریک لبیک کی قیادت سے گزارش ہے کہ وہ اس ریلی کو مؤخر کریں۔ یہ بیانات دیے گئے ہیں، ان کی جانب سے پیغامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، من مانی ہے، جب دل کرتا ہے تو یہ بھی آ جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں اور ایک لفظ تک نہیں بولا جاتا، لیکن جب من مانی ہو، جب پیچھے سے پریشر ہو تو پھر یہ بھی بہت بڑے بڑے بیانات دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آج جو ہے یہ پروٹیسٹ بھی مؤخر کر دیا جائے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔